ادھر سیکیورٹی پوسٹ پہ ان کو انٹرنس پہ ہراس کیا گیا، اور وہ اپنی آئیڈینٹی سے وہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیونکہ آج یہ جو ملٹرائزیشن اور سیکیورٹائزیشن کے نام میں طلباء کو تھریٹن، بلیک میل اور ہراس کیا جاتا ہے، یہ عورتوں کا بھی مسئلہ ہے۔ یہ بلوچ مطالبہ کرتے ہیں کہ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز ہر کیمپس پہ بنائی جائیں، فیمیل اسٹوڈنٹس ان کی نمائندگی کریں کہ اب میں دعوت دینا چاہوں گا پروگریسو اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلام آباد راولپنڈی کی جنرل سیکرٹری فاطمہ شہزاد سے کہ وہ آئیں اور بات کریں۔ طلباء کی آواز PRSF، طلباء کی آواز، طلباء کی آواز۔ شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا جو آج اس پروٹیسٹ میں آئے۔ یہ جو ہمیں افسوسناک ایسے بدقسمتی سے واقعات روزمرہ طور پہ ادھر سننے کو ملتے ہیں، آئے روز ہم سنتے ہیں کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ QAU میں رات کے 3 بجے عورتوں کو سڑکوں پہ بھیج دیا تھا، انہوں نے فیمیل اسٹوڈنٹس کو ہاسٹل سے فورسبلی نکال کے، ملٹرائزیشن اور سیکیورٹائزیشن کے نام میں۔ نمل میں کچھ مہینے پہلے ڈریس کوڈز لاگو کیے گئے، اور عورتوں کو، بچیوں کو، ان کو ادھر سیکیورٹی پوسٹ پہ ان کو انٹرنس پہ ہراس کیا گیا، اور وہ اپنی آئیڈینٹی سے وہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن ان کو پھر ٹارگٹ کرے گی۔ اب ہمیں یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ ایک تو جو پہلے کامریڈ طوبہ اور فرزانہ دونوں نے بات رکھی کہ جب تک اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں عورتوں کی نمائندگی نہیں ہوگی، وہ نہیں امپاور ہوں گی اپنی مسائل کا پرچار کرنے کے لیے، ان کو ایسے پلیٹ فارمز نہیں ملیں گے کیمپسز پہ جس پہ وہ اپنے ایشوز رکھ سکتی ہے، تب تک ہم نہیں امید رکھ سکتے کہ ایسے مسائل کا خاتمہ ہم کر سکتے ہیں ریئلسٹکلی۔ اب یہ جو بات ہے کہ اسی لیے اب دیکھیے ہمارا ہمیشہ سے مطالبہ رہا ہے کہ ایک تو طلبہ یونین کا نہ ہونا اس مسائل، ان مسئلوں کی کیمپس پہ جڑ ہوتی ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس انتظامیہ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو جب سے طلبہ یونین بین ہوئے ہیں، 4 دہائیاں اب ہو گئی ہیں، آج ہم ادھر جب ہم گیدر ہوئے ہیں، ہمیں کاؤنسلز کا کوئی بندہ نہیں نظر آ رہا جو اپنے ایشوز پر نکلتے ہیں۔ ہمیں جمعیت اور رائٹ ونگ تنظیموں میں سے کوئی ایک عورت نہیں نظر آتی، اور ہمیں ان کی بالکل بھی ان کی آواز ہمیں سننے کو مل ہی نہیں رہی۔ اور پھر جب ان کے کوئی ایشوز بنتے ہیں، ہم ہر کہیں اظہار یکجہتی ان کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو ملٹرائزیشن اور سیکیورٹائزیشن کے نام میں طلباء کو تھریٹن، بلیک میل اور ہراس کیا جاتا ہے، یہ عورتوں کا بھی مسئلہ ہے، یہ بلوچ اسٹوڈنٹس کا بھی مسئلہ ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی میں آپ ملٹرائزیشن کی ریج دیکھیں، ادھر جیسے اسٹوڈنٹ ساتھ ہوتے ہیں ان کو کیسے ڈسپیئر کیا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے۔ سیکیورٹائزیشن اور ملٹرائزیشن کے نام میں یہ سارا کیا جاتا ہے، اور عورتوں پہ جو ان کے ہاسٹلز پہ علیحدہ رولز بنائے جاتے ہیں، ان پہ کرفیوز لگائے جاتے ہیں ان کے تحفظ کے نام میں۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان اداروں میں، ہاسٹلز میں ایکچولی ہوتا کیا ہے، اور ان کے جو چاہے وہ ٹرانسپورٹ انچارج ہو، سیکیورٹی انچارج ہو، VCs ہوں، ایڈمنز ہوں، اس حلقے کے MNAs کی اپنی فیملی میں اس کے بیٹا ہو، وہ تمام لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، پولیس آفیسرز اس میں ملوث ہوتی ہیں۔ ایسی مافیاز ایسے ہی نہیں کام کر سکتی، تو ہم کس سے انصاف کی امید لگا سکتے ہیں؟ ہم یہی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یونینز کو بحال کیا جائے، اور جو یونین جیسے کہ سندھ میں یونینز کو بحالی کا آپ ذرا اگزامپل لیں، اسے ہم بحالی کسی صورت میں نہیں کہہ سکتے کہ VCs پہ چھوڑ دو کہ آپ بتائیں کہ کیا ٹرمز ہونی چاہیے یونیورسٹی میں، کیمپس پہ یونینز کی، کہ طلبہ کے پاس کوئی طاقت ادھر ہو ہی نہ کچھ اپنے مطالبات یا اپنے مسائل پہ کچھ کروانے کی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر یونینز کو کمپلیٹلی اپنی فل فارم میں بحال کرانا چاہیے کہ جو یونین کے پریزیڈنٹس ہوں وہ سنڈیکیٹ میں بھی یونیورسٹیز کے ممبرز ہوں، اور ان کے علاوہ کوئی انکوائری کمیٹی کی چیزیں مطلب کچھ بھی نہ چل سکے فیصلہ سازی میں۔ طلبہ سب سے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں، اور فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ان میں شامل ہیں، صرف میل اسٹوڈنٹس کی یہ بات نہیں ہے۔ اور اس لیے ہم یہ مطلب مطالبہ کرتے ہیں کہ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز ہر کیمپس پہ بنائی جائیں، فیمیل اسٹوڈنٹس ان کی نمائندگی کریں کہ اس قسم ان کو ڈر اور خوف اور بلیک میلنگ سے ان کو سائلنس نہ کیا جائے، اور وہ اپنے مسائل سامنے رکھ سکیں، اور کسی VC یا ایڈمن کی جرت نہ ہو کہ وہ ایسے عورتوں کو ان کی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کریں اور ان کو سائلنس کریں، اور ساتھ پھر ایسا نیریٹو دیں کہ یہ تو عورتوں کی غلطی ہے، یہ اس لیے کیونکہ کو ایجوکیشن ہے، یہ اس لیے کیونکہ سیکولر ہوتی جا رہی ہے سوسائٹی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج تک اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں ہر ترقی پسند حلقے پہ بین لگے، ہمیں کیمپسز پہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی، یونینز بینڈ ہیں، لیکن رائٹ ونگ تنظیمیں کھلے عام جو مرضی کرتی ہیں، اسٹوڈنٹس کو ہراس اور تھریٹن بھی کرتی ہیں۔
ساتھ ساتھ میں ادھر ہی اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ یہ مسئلہ اس سماج میں، اس معاشرے میں جو اس پدرشاہانہ نظام کی وجہ سے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ عورت کے جنس کو ایک کموڈٹی بنایا جاتا ہے اور اسے اسی بنیاد پہ بلیک میل بھی کیا جاتا ہے اور اسے ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے. اور جب تک ہم یہ اس قسم کے کہہ لیں کہ ان ایکول اور ڈسکرمنیشن پروڈیوس کرنے والے ریلیشنز جو سوسائٹی میں ہیں، ہم ان کو نہیں ایڈریس کریں گے. ہم تعلیمی اداروں میں کیسے طلباء کو طاقت نہیں دی جاتی اور ان کی بات نہیں سنی جاتی اور ان کے پاس پلیٹ فارمز نہیں میسر اپنی بات کو رکھنے کے لیے اور اپنے مطالبات منوانے کے لیے اور ایک ایسا نظام بنانے کے لیے جو ایکچولی تعلیم ان کو دیتے ہیں اور ان کو صرف ایک کمرشل کموڈٹی تعلیم